اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، دین ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کا تو حق یہ ہے کہ وہ غالب ہو، سربلند ہو، نہ یہ کہ وہ مغلوب ہو اور پامال ہو۔ دین کا غلبہ۔ دوسرا پہلو جو سامنے آیا وہ یہ کہ جو فرائض دینی ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ فرائض دینی اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے۔ ایک جامع تصور فرائض دینی کا سامنے آیا، خود دین کا ایک ہماگیر تصور اور پھر فرائض دینی کا ایک جامع تصور۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو مولانا مودودی کے، یوں کہیے کہ ان کی جو بھی تصانیف ہیں ان کے ذریعے سے میرے سامنے آئی، اور میں بحمداللہ آج بھی اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ بنیادی تصورات وہیں سے تھے، کسی درجے میں علامہ اقبال کی شاعری سے، اور پھر تفصیلاً مولانا مودودی کی تحریروں سے، بعد میں اور حضرات کی تحریریں بھی پڑھی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی پڑھا ہے، اور نہ معلوم کن کن کو پڑھا ہے، پھر جتنا مطالعہ خود قرآن حکیم کا کیا ہے اس سے اس کے اندر ایک اور پختگی پیدا ہوئی ہے، گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوا ہے، اس پر اعتماد اور وثوق بڑھتا چلا گیا ہے۔ لہذا در حقیقت اس کے زیر اثر ہے کہ جو میں نے جو بھی کام شروع کیے اس کا پس منظر ذہنی اور فکری یہ ہے۔ اس کے صرف اہم لینڈ مارکس جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ سن 47 میں پاکستان آنا ہوا تھا، اور MBBS سن 54 میں کرنے کے بعد میں منگمری چلا گیا تھا، جہاں والدین مقیم تھے، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے۔ سن 65 میں پھر واپس لاہور آیا ہوں، اس عزم کے ساتھ کہ اب اسی کام کے لیے، اسی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو ہمتن لگا دینا ہے۔ اس کے بعد سن 65 سے لے کر 72 تک 7 سال میں نے تنہا کام کیا ہے۔ اس میں سے 5 سال میں کچھ پریکٹس بھی کرتا رہا جزوی اعتبار سے، لیکن یہ کہ سن 71 کے فروری میں حج کے موقع پر میں نے پریکٹس کو بالکل تج دیا اور اپنے آپ کو ہمہ وقت فارغ کر لیا، ہمہ تن ہمہ وقت اپنے اس مشن کے لیے۔ اور یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ فروری سن 71 کے بعد سے آج تک میں نے اپنی کسی توانائی اور اپنے وقت کا کوئی حصہ معاش کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے صرف نہیں کیا۔ میرا ایک ایک لمحہ اور میری قوت صلاحیت کا ایک ایک شمع اسی مشن کے لیے صرف ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا قاعدہ ہے، قانون ہے، جو محنت کی جائے اس کے نتائج جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ سن 72 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اسی کے تحت یہ قرآن کالج ہے جس کے سر پر یہ قرآن آڈیٹوریم کا تاج رکھا ہوا ہے، جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اکیڈمی ہے۔ 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام عمل میں آیا۔ 1975 میں تنظیم اسلامی قائم ہوئی۔ چنانچہ میری ایک تقریر تھی کہ جو میں نے اگست 1974 میں کی تھی، جس میں تنظیم کے قیام کا اعلان کیا تھا، فیصلے کا، وہ چھپی ہوئی موجود ہے عزم تنظیم کے نام سے۔ اور جو حضرات بھی جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا ہے تنظیم کے قیام کا جو پس منظر ہے، ذرا اگر اسے اور مزید تفصیل میں جاننا چاہیں تو میرے اس کتابچے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سن 71 سے لے کر اب یہ سن 94 جو ختم ہو رہا ہے، اس کے دوران جیسا کہ میں نے عرض کیا، جسے دنیا کمانا کہتے ہیں یا دنیا بنانا کہتے ہیں، الحمدللہ کہ اس میں میرا کوئی وقت، میری صلاحیت کا کوئی حصہ صرف نہیں ہوا۔ چنانچہ میں نے حال ہی میں ایک اور چیز بھی لکھ دی ہے کتابچے کی شکل میں، حساب کم و بیش۔ میرے پاس اس سے قبل جب کہ میں نے اس مشن کا آغاز کیا ہے اور تنظیم کو قائم کیا ہے، اس پوری دنیا میں صرف ایک جائیداد تھی، ایک مکان کرشن نگر میں، اسی کو میں نے بیچ کر ایک مکان بنایا ہے یہاں ماڈل ٹاؤن میں۔ اس کے علاوہ نہ اس پوری دنیا میں میری کوئی جائیداد ہے، نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے۔ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ضرور ہے کہ جس میں شاید 4-5 ہزار روپے پڑے ہوں، نہ میرے پاس کوئی بانڈز ہے، نہ میرا کسی فرم میں کوئی حصہ ہے، نہ میرے پاس کوئی شیئرز ہے۔ میری کل کائنات جو ہے اس زمین پر
اس آسمان کے نیچے جس کو دنیاوی جائیداد کہتے ہیں، وہ اگر کہی جا سکتی تو وہ ایک مکان، اور وہ بھی میں اپنے بچوں کو منتقل کر چکا ہوں۔ میں نے اس پورے، اور وہ مکان جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تنظیم کے قیام سے پہلے جو میرے پاس ایک مکان تھا اسی کو کرشن نگر والے کو بیچ کر یہاں بنایا ہے۔ باقی اس پورے عرصے میں میں نے دنیا میں جس کو کہ معروف کہا جاتا کوئی جائیداد بنانا، کوئی دنیا بنانا، الحمدللہ کہ میں اس سے بالکل بری ہوں۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے اسی پس منظر کے دوسرے پہلو کی طرف۔ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے؟ اور اس میں بھی جیسا کہ ہمارے دین کا ایک عام اسلوب ہے، پہلے نفی پھر اس بات، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ پہلی بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہرگز ہرگز کسی درجے میں سیاست کا کھیل نہیں، جو معروف معنی میں لفظ سیاست کا مفہوم ہے، اقتدار کی کشاکش۔ اس لیے کہ میں الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کم سے کم اس ملک میں جس کا نام پاکستان ہے، یہ سیاست صرف مشغلہ ہے یا کھیل ہے جاگیرداروں کا، بڑے زمینداروں کا، یا کسی درجے میں سرمایہ داروں کا۔ جو شخص ان دونوں چیزوں سے محروم ہے، نہ جاگیردار ہے، نہ بڑا لینڈ لارڈ ہے، نہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا سرمایہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا اس سیاست کے میدان میں اترنا حماقت ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی کا اعلی کار بن جائے، کسی بڑے لیڈر کا کارکن بن جائے، اس کے حوالے سے کوئی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق کچھ مفادات حاصل کر لے۔ باقی ہمارے ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ تو در حقیقت اگر کسی درجے میں اس کے اندر کوئی امکان ہے کسی کے آگے بڑھنے کا، تو یا تو جاگیردار ہو، بغیر محنت کے اس کو وافر دولت مل رہی ہو، لوگ کاشت کر رہے ہوں اور وہ کھا رہا ہو، یا یہ ہے کہ بہرحال اس نے کوئی اتنا چاہے، جیسے کہ ہمارے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سود دیا ہے، قرضے لیے ہیں تو ہم نے یہ مل بنائے ہیں، یا یہ کہ یہ دھندا کیا ہو، تو بہرحال بہت بڑا سرمایہ دار یا جاگیردار، سیاست اس کا کام ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ میں کم سے کم اس اعتبار سے چونکہ بالکل بری ہوں، لہذا اس کا کوئی امکان نہیں کہ سیاست کے میدان میں کوئی قدم رکھوں۔ میں صرف جہاں تک واقعے کا تعلق ہے اسی کے بیان پر جو ہے اکتفا نہیں کر رہا، میں اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں۔ واقعہ بھی ہے سامنے کہ آخر میری زندگی اب جو ہے اپنی ان آخری سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں زندگی کے نسبت سے اور اس کے مقابلے میں موت سے قریب تر ہوں۔ میں نے سیاست میں اس کوچے میں اگر میرا گزر رہا ہے تو صرف 2 ماہ، اور وہ بھی اس بنا پر کہ صدر مرحوم ضیاء الحق صاحب کے بارے میں یہ گمان ہو گیا تھا کہ یہ نیک نیت ہے، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے، تو ان کی دعوت پر انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، اس سے تو میں نے معذرت کر لی تھی، لیکن شورا کی دعوت دی تو میں نے قبول کر لی تھی۔ البتہ مجھے صرف 2 مہینے لگے ہیں کہ میں نے محسوس کر لیا کہ ان کا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں، لہذا میں نے سلام کیا، قالوا سلاما، اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے سوا میری پوری زندگی اس وقت تک اس معروف سیاست سے خالی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کھیل جو ہے کوئی سیاست کا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بہرحال ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے معاملات میں ایک مذہبی پیشہ بھی ہے، لیکن میرے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پیشہ نہیں تھا میرا یہ، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر پیشہ عطا کر دیا تھا، وہ بھی اس کا فضل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا نوبل پروفیشن ہے، چاہے یہ کہ انسان اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے اس کو بھی ذلیل کر کے رکھ دے اور اسے بھی صرف جو ہے وہ دھندا بنا لے، لیکن یہ کہ اگر نوبل پروفیشن کہا جا سکتا ہے کسی کو تو میڈیکل پروفیشن ہے، جہاں انسان چاہے تو بہرحال اسے نوبل بنا کر رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے تو اس کو بھی ترجیح دیا، تو یہ کہ یہ دین یا دینی کوئی کام یہ سرے سے میرے لیے کسی درجے میں بھی پیشے کے حکم میں نہیں۔ اگر یہ نفی ہے تو پھر کیا ہے؟ میرے سامنے فرائض دینی کا جو تصور آیا ہے، دینی فرض، اور واقعہ یہ ہے کہ آج اس وقت جب میں یہ تلاوت سن رہا تھا قاری مجیب الرحمان صاحب کی، تو میرے ایک مرتبہ تو جی میں آیا تھا کہ میں اپنی تقریر کے یہ سارے نوٹس یہی رکھوں اور ان آیات کا درس دوں کہ جو ابھی ہم نے سنی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ ایک خاص مقصد سے یہ اجتماع بلایا گیا ہے، اور اس لیے کہ مجھے
سو بات اب کرنی ہے قرآن کے حوالے سے ہی کرنی ہے، لیکن یہ کہ کسی ایک مقام سے نہیں، بلکہ یہ کہ گوہر دریائے قرآن سفتہ ہمیں وہاں سے چننے ہوں گے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، لیکن